میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس پہ. آج کا موضوع ہے باپ اور بیٹا. مختلف لٹریچرز میں باپ اور بیٹے کے بارے میں بہت سارے کہانیاں، بہت سی ٹریجڈی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اگر آپ فارسی کے شاہ نامہ کو دیکھیں فردوسی کا، اس میں کئی کہانیاں اس منظوم ہے، سارا نظم میں یہ شاہ نامہ. اس میں بہت ساری کہانیاں باپ اور بیٹے کی بھی ہیں، جس میں رستم اور سہراب بھی ہے. خیر، لٹریچر میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1996 میں جب میرے والد جو ہے وہ انتہائی علیل تھے، وہ بہت بیمار تھے، تو اس زمانے میں ہمارے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی ہیں، اور چونکہ انہوں نے مجھے کالج میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے بعد میں ڈی ایس پی بن گیا، تو وہ کافی خوش تھی کہ یہ ڈی ایس پی ہو گیا ہوا ہے 1984 میں. تو 96 کے قریب جو ہے، جب یہ اپریل میں میرے والد بیمار تھے، تو پتہ کرنے آئی اور باتوں باتوں میں کوئی ایک کام بتانے کے لیے، گھریلو کام میں، انہوں نے مجھے ایڈریس نام کے بجائے ڈی ایس پی کے کیا. میرے والد جو ہے وہ بہت کم گو تھے، تو انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا دیکھیے یہ اس کا ایک نام ہے، آپ نام سے بلائے تو بہتر ہے. آج یہ ڈی ایس پی ہے، کل کو یہ ایس پی ہوگا، تو پھر کیا آپ ایس پی کو بھی ڈی ایس پی ہی کہیں گے؟ یہ بات جو ہے وہ میرے دل میں بیٹھ گئی. اس وقت میں نے کہا کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے، ہر ایک والد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پروگرس کرتے ہوئے دیکھیں. 11 جولائی 1996 کو میرے والد نے جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا، اور میں اس وقت ڈی ایس پی تھا، اور تقریباً کوئی اکتوبر میں ایس پی بن گیا. اور جس دن وہ رینکس وغیرہ مجھے پہنایا کہ مجھے رہ رہ کر یہ واقعہ یاد آتا رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر والد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ترقی دیکھے، اس کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھے. لیکن جیسے میں نے شاہ نامہ کا ذکر کیا فردوسی کے، اور بھی بہت سارے انگلش لٹریچر میں بھی یا رشین لٹریچر میں بھی باپ بیٹے کی ریلیشن شپ جو ہیں وہ مختلف ڈائمنشنز میں آتے ہیں. کبھی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، کبھی انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے. تو ایک واقعہ مجھے جو ہے اپنی سروس کا یاد آتا ہے. میں سپرڈنٹ پولیس تھا ایک ضلع میں، اور وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی ہم کو، ایک بوری میں بند. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جی جب کوئی باڈی ملے ان آئیڈینٹیفائڈ، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے سب سے بڑا پہلا مرحلہ جو ہے وہی ہوتا ہے. تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی، ایک بزنس مین تھے. ان کی کافی ہلہ مچا، بہت شور مچا. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کوئی لکر مافیا، کوئی ڈرگ مافیا، ان لوگوں نے جو ہے ان کا قتل کر دیا. بزنس مین تھے اچھے خاصے. تو کافی شور شرابہ بھی ہوا، اور اپنی جگہ مجھے شرمندگی بھی رہے کہ ہم بلائنڈ مرڈر کو جو ہے بہت کوئکلی نہیں کر پا رہے ہیں سالو. تو چنانچہ میں نے اپنے عملے کے ساتھ یہ کہا کہ جی کہ ہم تعزیت کے لیے ان کے چلے جائیں، اور کم سے کم ہم کنڈول کریں ڈیتھ کو. کنڈولنس کے لیے جب میں ان کے وہاں گیا، تو کیونکہ پولیس میں لمبے جوتے پہننے پڑتے ہیں جس کے کافی سارے لیسز باندھتے ہیں، وہ کھول کے اندر گئے. دعا ہوئی، فاتح پڑھی گئی، دعائے مغفرت ہوئی. اور میں نے جو ہے وہ ان سے اظہار افسوس کیا. اور جب میں جانے لگا اور باہر سیڑھیوں پہ اپنے جوتا باندھ رہا تھا، تو جو شخص گزر گئے تھے ان کے والد صاحب آئے، اور والد صاحب نے آ کے کہا کہ بیٹا تو میرا چلا گیا ہے، اکلوتا بیٹا تھا، اب اس کا ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا. مجھے کبھی کبھی جو ہے وہ اس کا بہت پریشانی ہوتی ہے جب سے میرا بیٹا چلا گیا ہے، کہ کوئی اس کو اس قسم کا نقصان نہ پہنچا دے جیسا کہ میرے بیٹے کو پہنچایا. میں جانے ہی والا تھا. میں ایک مرتبہ پھر واپس آیا، تمام لوگوں کو لے کے آیا. میں نے کہا آپ کا کنسرن جو ہے بڑا بجا ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں گے، لیکن آپ دعا کیجئے، کیونکہ باپ کی دعا جو ہے بیٹے کے لیے، اور خاص کر ایک ایسے مسئلے میں جب کہ وہ مظلوم ہے، وہ زیادہ کام کرتی ہے. میں واپس آیا، ان کو کہا، میں نے کہا آپ دعا کیجئے کہ
خدا ہمیں جو ہے اس میں کامیابی دے کہ ہم اس قاتل کو جو ہے پکڑ سکیں. تو تک ان کے فیملی کے سارے ممبرز تھے، کچھ ہم پولیس والے عملے کے تھے، کچھ ساتھ میں آس پاس کے رشتہ دار اور ہمسائے تھے. سب لوگوں نے جو ہے بیٹھ کے دعا کی، اور والد صاحب نے دعا کی کہ جی کہ یہ پکڑا جائے اور یہ کہ آئندہ والی جو نسل ان کی ہے وہ سیف رہے. میں وہاں سے چلا آیا، اور اس کے بعد جو تفتیش رواں ہوئی تو اس تفتیش سے پتہ چلا کہ جی کہ ایک موبائل جو ہے ان کا غائب تھا، اس کا سم جو ہے وہ کہیں پہ استعمال ہوا نہیں ہوا. بہرحال وہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں. مختصر بات یہ کہ پتہ یہ چلا کہ ایک آٹو ڈرائیور لڑکا ہے جس نے یہ قتل کیا. جب اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو مقتول ہے، وکٹم جو ہے، ان کے بیٹے، جن کے بارے میں ان کے دادا بہت پریشان تھے، ان کے کہنے کے اوپر وہ قتل ہوا. جب ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے اور پوری تفتیش دیکھتے تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا باپ ہے جس کو اپنے بیٹے سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور اس کو کام سکھلانا چاہتا ہے. دکان تھی ان کی اچھی خاصی، ایک شو روم. اور جو جس طرح سے وہ واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت دل دہلانے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ ہتھوڑا لے کے پیچھے موجود رہو، میں اپنے والد کو باتوں میں الجھا رکھوں گا، مختلف ریٹ وغیرہ پوچھتا رہوں گا، اور تم آ کے ہتھوڑے سے جو ہے ان کے سر پہ ایک ضرب لگا دو. تو چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو ان کو پوچھ رہے تھے کہ ابا جی کے اس چیز کا ریٹ کیا ہے، اس کا کیا ریٹ ہے، اس کا کیا ریٹ ہے. تو اتنی دیر میں وہ پیچھے ان کا دوست آیا ان کے بیک سے، اور ہتھوڑے سے جو ان کے سر پہ وار کیے، جو تھوڑا سا چوک گیا. جب وہ چوک گیا تو تھوڑا سا یہ سائڈ پہ ہو گئے. چونکہ بیٹا سامنے تھا، ان نے دونوں شولڈر سے پکڑ کے پیچھے دبا کے جو ٹیک ہوتی ہے اس کے ساتھ رکھا، اور دوست کو کہا کہ ایک زور سے اور لگا دو. مجھے یہ ہمیشہ میری یادداشت سے کبھی یہ والا سین نہیں جاتا، کیونکہ یہاں پہ ایک باپ ہے مجبور، جس کے دو کندھوں سے پکڑ کے اس کو بٹھا دیا گیا ہے اس کے بیٹے نے، اور ایک آئی کانٹیکٹ ہے بالکل، اور اپنے دوست کے ذریعے سے جو ہے اس کو وہ قتل کرنے کے در پہ ہے. یہ ٹریجڈی صرف سن اینڈ فادر کی یہاں پہ نہیں ختم ہوتی. اب جب دادا کو پتہ چلتا ہے تو اس چیز کے درپے ہو گیا کہ جی کہ یہ پوتا جس کے لیے پروٹیکشن مانگ رہے تھے، اس کو سزا ضرور ہونی چاہیے. باقی فیملی ممبر بھی ہیں. اس بیٹے کی ماں ہے جو یہ کہتی ہے کہ خامد تو چلا گیا ہے، اب بیٹا بھی جو ہے وہ اگر جیل میں سڑتا رہے یا پھانسی پہ لٹک جائے تو کیا ہوگا. تو ایک کنفلکٹ گھر کے اندر بھی پیدا ہوا. یہاں پہ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جس تھانے میں یہ کیس بعد میں درج ہوا اور جہاں پہ کسٹڈی میں یہ لڑکا تھا، وہاں پہ کے جو آفیسر انچارج تھے ان کے والد جو ہے پولیس آفیسر رہے ہیں، اور آن ڈیوٹی، لائن آف ڈیوٹی میں جو ہے وہ مارے گئے. جب کہ وہ ایس ایچ او صاحب جو میرے ساتھ کام کرتے تھے بچے تھے، بہت ینگ، ٹین ایج میں. اور ان کو ہمیشہ اس چیز کا رہا کہ وہ والد صاحب کو جو ہے انہوں نے کھو دیا، اور شاید جو کچھ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ والد کے ساتھ وہ سلوک کرے یا والد ان سے سلوک کرے، وہ پورا نہ ہو. اور وہ اکثر میں نے یہ مکالمہ آفیسر انچارج کا اور اس قاتل کا سنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے. کیونکہ میں تو ساری زندگی جب سے میں ہوں سروس میں اور ہوش میں ہوں اور زندگی دیکھ رہا ہوں، مجھے ہمیشہ اپنے والد کی کمی ہی محسوس ہوتی رہی. بہرحال وہ کیس جو ہے جوڈیشل ڈٹرمنیشن کے لیے گیا. اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ تو آپ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک فادر اور ایک بیٹا، ایک وہ جو آفیسر انچارج ہے اس کی ایک کہانی ہے، اس کی ایک ٹریجڈی ہے. ایک باپ وہ جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اس کی ایک ٹریجڈی ہے. اور ایک اور ٹریجڈی اس بیٹے کی ہے جو اپنے بیٹے کے ہاتھ مارا گیا.
تو زندگی میں جو ہے اس باپ اور بیٹے کے بہت سارے ڈائمنشنس ہیں، بہت ساری ریلیشن شپ میں جو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اکثر جو ہے ماں اور بیٹے کے ریلیشن شپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑا ایک متبرک ریلیشن شپ ہے، لیکن کیا باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ جو ہے وہ متبرک نہیں ہے؟ اور کیا اس کی وہ فیلنگ نہیں ہے جو ماں کی ممتا اکثر دکھائی دیتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی بیٹا جو ہے اپنے باپ کے ارمانوں کا ہی خون نہیں کرتا، بلکہ واقعی لٹرلی اس کا خون کر دیتا ہے۔